सुन लेना जिब्रील शिया है भाई, जिब्रील शिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिया है। गौर से सुनिए। अब सुन लो, इस लफ्ज को सुन्नी सीन नून ये इसको कुरान से साबित करके दिखा दो, तो कुरान में कहाँ इस्तेमाल। आज की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि शिया अल्फाज जो है कितना अजीम है, कितना इसका मर्तबा है। आपको बताते चले जाहिल लोगों ने शिया काफर के नारे भी लगाए, जो कि जिनको इल्म नहीं था कि शिया अल्फाज का क्या मकाम है। शिया ने अली जो है वो कितने खुश नसीब हैं कि उनका जो शिया फ़िरका है, या आप कह लें जैसे लोग कहते कि हम देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, ऐसे उन्होंने अपने नाम रखे हुए। तो ऐसे शिया जो है ये भी एक फ़िरका है। तो इसका ये जो अल्फाज है ये कुरान पाक में मौजूद है, और ये बात को शिया ख़ुद बयान नहीं करते बल्कि अहले सुन्नत का एक मुफ्ती है, मुफ्ती हमदर्द साहब जो है इन बातों को बता रहे हैं कि शिया का अल्फाज जो है बहुत मकबूल है, और शिया जो अली के शिया है वो भी बहुत अजीम है। खैर, वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह। इस लफ्ज को सुन्नी सीन नून ये इसको कुरान से साबित करके दिखा दो, तो कुरान में कहाँ इस्तेमाल। तो मैंने ये बात कही कि हाँ, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि कुरान में कोई सुन्नी नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में शिया का लफ्ज है। और आप जब ये बात करते हो कि कोई फिरका नहीं होना चाहिए, तो आपके पास अपने फिरके के सबूत के लिए कुरान से तो कोई दलील नहीं है, लेकिन शिया को तो फख्र होना चाहिए कि उनका लफ्ज जिस फिरके से वो खुद को मंसूब करते हैं कुरान में बयान है। हाँ, तुम्हारा फिरका देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सलफी, वहाबी, फला फला फला, ये कुरान में कहीं पर नहीं है और ना तुम इसे साबित कर सकते हो। अलबत्ता शिया तुमसे हक रखते हैं कि उनका लफ्ज कुरान में मौजूद है, और कई मकाम के ऊपर कुरान मजीद के अंदर आया। अब तुम ये कह सकते हो, आप ये बात कर सकते हैं कि जनाब वहां पर इसका माना ये नहीं है, ये इस माने में नहीं आया, इस माने में आया। ये अलग बात है कि किसी माने के अंदर भी आए, लेकिन ये लफ्ज शिया का कुरान में मौजूद है। अगर सिर्फ लफ्ज को देखते हैं और जिस पर तुम ज्यादा उछलते भी रहते हो, जिस फिरके से आपका ताल्लुक है, बहुत जनाब देखें कुरान में यह है, और हर मसला कुरान से मालूम होना चाहिए, कुरान से होना चाहिए, अच्छी बात है, कुरान मजीद से होनी चाहिए बात। तो जब कुरान मजीद से ही आप इस्तिदलाल के कायल हैं, तो एक शख्स ये कहता है जनाब देखिए मेरा फिरका वो कुरान में उसका लफ्ज मौजूद है। अब सवाल उन पर नहीं बनता कि जनाब इसका क्या माना है, सवाल आप पर बनता है कि उनके फिरके का लफ्ज तो कुरान में मौजूद है, तुम अपने फिरके का लफ्ज कुरान से साबित करके देखो, भले किसी भी माने के अंदर हो। इस लफ्ज को सुन्नी सीन नून ये इसको कुरान से साबित करके दिखा दो, तो कुरान में कहाँ इस्तेमाल है कि जनाब हाज़ा मिन सुन्नी ही व हाज़ा मिन सुन्नी ही, नहीं। कुरान मजीद में मैं आपको बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमात अंबिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उस जमात अंबिया के लिए कुरान मजीद में शिया का लफ्ज़ इस्तेमाल है। तो ये वीडियो आपने देखी, यहाँ से ये पता चलता है कि शिया का लफ्ज़ कितना बुलंद है कि ये कुरान मजीद में भी है। और उन्होंने कहा कि भाई आप सुन्नी अल्फाज जो है ये कुरान पाक से साबित करके दिखाएं, और शिया का अल्फाज तो कुरान मजीद में है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अहम बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, आगे आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा जो है ना इल्मी वीडियो है। और क्योंकि अल्लाह यारी साहब की वीडियो दिखाने वाले हैं, एक बंदे ने पूछा कि शिया फ़िरका कब वजूद में आया, तो इसका जवाब ज़रा अल्लाह यारी साहब दे रहे हैं, गौर से देखिएगा। आप कहा था पिछली वीडियो में जो मैंने आपसे सवाल किया था कि शिया कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से बने, कलमा कहाँ से हुआ, आपने शुरू किया, 2 दफ़ा मैंने टोका, आपने बीच में कॉल कट गए, उसके बाद एंड पे मैंने आपका एक अल्फाज सुना, आपने कहा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी शिया थे। बिल्कुल, ये आपके अल्फाज थे जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताया, चले उस सवाल को छोड़ दें। अब मुझे दिखाऊं कि जिब्राईल शिया था, दिखाऊं? नहीं, सुन लो, आप सुन लो, अब मैं निकाल लेना तो ना। बड़े गौर से देखिएगा, बहुत अहम बात है, गौर व फिक्र कीजिएगा। और अहले सुन्नत की किताब से ये शिया साबित। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह यारी साहब की पिछली वीडियो देखे, इन्होंने क्या कहा था कि वहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी शिया थे। बिल्कुल, जिब्राईल शिया था ना। आप सुन लेना, जिब्राईल शिया है भाई, जिब्राईल शिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म भी शिया है। गौर से सुनिए। अब सुन लो, यानी शिया तशय्यो से क्या मुराद है? तशय्यो से यह मुराद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शिया इमाम बरहक है, इमाम बरहक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद।
اچھا آپ کو بتاتے چلے شیعہ الفاظ سے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بتایا علیہ صاحب نے کہ شیعہ الفاظ سے آپ یہ مراد لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ہم شیعہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں اور آخری خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. یہ مراد لی جائے، پھر آگے بات سنتے ہیں بڑے غور سے. یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور، آپ دیکھ لینا بھائی. اوکے چاپ دارالفکر ہے، ٹھیک ہے. جزء ثامن دارالفکر میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ رب العزت کی آیت ہے سورہ بینہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها. جو لوگ کافر ہیں چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے مشرک ہوں، یہ کہاں ہے؟ یہ نار جہنم میں ہمیشہ کے لیے. اولا خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں، بدترین مخلوق ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں، یہ بہترین مخلوق. اچھا یہ آیت جبرائیل لے کے آیا نا، وہ جبرائیل لے کے آیا نا. جی جبرائیل لے کے آیا. جی جبرائیل اس آیت پہ ان کو شک تو نہیں نا، اس پہ ایمان ہے جبرائیل علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا، وہ مسلمان ہے، کافر تو نہیں ہے. صحیح ہے. اب دلیل لے لو کہ جبرائیل شیعہ تھا بھائی، لے لو جبرائیل شیعہ تھا یا نہیں تھا. اب دیکھو جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، فاقبل علی علیہ السلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے مولا انبیاء کے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو، اپنے خلیفہ جانشین کو، اپنے مشکل گشا کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لهم الفائزون یوم القیامہ. اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ شخص جو آ رہے ہیں، یہ شہنشاہ جو آ رہے ہیں، یہ اور یہ ان کے شیعہ، یہ قیامت کے دن صرف یہی سرخرو ہیں، صرف یہی کام روا ہیں. یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ در منثور ہے. تمہارے سب سے بڑی جو روایی تفسیر ہے عبد الرحمن سیوطی، اس کی تفسیر ہے. جی. وَنَزَلَتْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ آیا اللہ کی جانب سے نازل ہوئی. الجبرائیل لے کے آئے نا، جبرائیل لے کے آئے نا، تصدیق کے ساتھ لے کے آئے، شک کے ساتھ تو نہیں لائے. جبرائیل جب آیا لے کے آتے تھے سر تو نہیں لے کے آتے تھے کہ مجھے خود اس پہ یقین نہیں ہے جی، یہ آیا لے لو اللہ نے بھیجا ہے، میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا. جو یہ کہے وہ خود کافر ہے. جبرائیل علیہ السلام ہر آیہ پہ ان کا ایمان ہے. وہ آیا لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ نے تصدیق کی، جبرائیل آیا لے کے آیا اللہ کی جانب سے کہ اللہ نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، وہ بہترین، میرے خلقت میں سب سے بہترین ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی خلقت میں جو خلقت میں سب سے بہترین ہے وہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام، ان کے شیعہ ہیں. جی. اس بات پہ جبرائیل کو یقین ہے، ایمان ہے، تو جبرائیل شیعہ بنانا. اچھا. فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبل علی علیہ السلام قالوا، جب اصحاب، تو اس طرح ہوتا تھا کہ جب بھی امام علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے صحابہ یہ کہتے تھے جاء خیر البریہ، خیر البریہ تشریف لائیں. اب مجھے بتاؤ جی جبرائیل شیعہ ہے یا نہیں؟ بتاؤ جی. چلے جی آپ کی مان لی. اچھا میرا سوال اللہ کی مان لو، رسول کی مان لو، صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کتاب کی مان لو نا بھائی. کہہ دو جبرائیل شیعہ. میری بات سنیں، جبرائیل شیعہ، جبرائیل شیعہ. آپ دیکھو، آپ ٹوکتے ہو، اپنی خیر ہے، تو آپ ہم صدقے جبرائیل علیہ السلام کے. اللہم صل علی محمد وعلی جبرائیل شیعہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد جبرائیل شیعہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج جبرائیل شیعہ ہے. ملائکہ سب شیعہ الحمدللہ. ہاں اللہم صل علی محمد ہوگی. جبرائیل قرآن بھی شیعہ ہے، ختم ہوگی، قرآن بھی شیعہ ہے. تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، بہت خوبصورت ویڈیو، اور جو ہے اہل سنت کی کتب سے علیہ علی صاحب نے یہ دلائل جو ہے دیے ہیں، اور یہ شیعوں کے لیے نہیں ہے، شیعہ تو شیعہ ہے، ان کو تو پتہ ہے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں سے اہل سنت کو انہوں نے بتایا کہ بھائی تمہاری کتابوں میں جو ہے یہ شیعہ کی فضیلت ہے. تو یہ بڑی بات ہے. علیہ علی صاحب کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے
جو ہے بڑا اسٹڈی کی، بڑا پڑھا، اور ان کو یہ بھی یہ پڑھنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ کون سی بات کون سی کتاب کے کون سے پیج پر لکھی ہے، یہ بات یاد رکھنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ جب وہ اہل سنت کے لوگوں کو جب جواب دیتے ہیں، شیعوں کا دفاع کرتے ہیں، تو اتنے حوالے وہ دکھاتے ہیں اور کتابوں کے نام، پیج نمبر، کون سی بات کہاں پر ہے، اور اس کا جواب تیزی سے وہ آگے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی جنات وغیرہ کام کر رہے ہیں، جو تیزی سے یہ جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب ان کا اکثر دیکھتے ہیں لائیو سیشن میں جب یہ کرتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی جلدی ہم نے آج تک زندگی میں جو ہے نا حوالے جو ہے نا تیزی سے دکھاتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا انٹرنیٹ کی دنیا میں، یا پھر لائیو مناظرے ہوں۔ مقصد یہ تو لائیو یوٹیوب پہ ہوتا ہے، ایک لائیو زندگی کی لائف ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی جب ہم نے کبھی مناظر دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر بھی وہ تھوڑا ٹائم لگاتا ہے کہ ہاں بھئی حوالہ ڈھونڈنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو اللہ یاری صاحب جو ہے فوراً سے ان کے سامنے، ان کے منہ کے اوپر دے مارتے ہیں وہ حوالہ اور کتاب بھی اہل سنت کی، اور پھر جو ہے چائے کا کپ اٹھاتے ہیں اور وہ پیتے ہیں اور خوب ہنستے ہیں، اور جو مولوی ہوتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ مولوی صاحب جو ہے نا ان کے پاس سوائے جلنے کے کچھ رہا نہیں، دلائل ان کے پاس نہیں ہے، اور الٹا یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کتابیں سے دلیل کیوں دیتے ہو؟ تو بھائی تمہاری کتابوں سے دلیل دیں گے، اسی کا نام تو مناظر ہے، پھر آپ آئے ہی ادھر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے، آپ کی کتاب، آپ کا اس کے اوپر ایمان ہے کہ نام رکھا ہے صحیح بخاری، صحیح کا مطلب صحیح، کہ بھائی یہ صحیح باتیں ہیں اس کے اندر، تو پھر صحیح باتیں آپ کو جب دکھائی جاتی ہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کتاب آپ کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا معیار ڈیبیٹ کا، مناظرے کا یہ معیار ہوتا ہے، لیکن مولویوں کو اس باتوں کا نہیں پتہ، یہ حیرانگی کی بات ہے۔ تو بہرحال آتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو شیعہ کا مقام، شیعہ کا جو ہے، شروع میں ہم نے جو اہل سنت بھائی کی مفتی ہمدرد صاحب کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے بھی بتایا کہ شیعہ کا الفاظ قرآن مجید میں ہے، اور اللہ یاری صاحب نے بھی یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی، سنی کتب سے حوالہ دیا، تو لہٰذا آخرت کا معاملہ ہے، اور آنے والی آپ کو جو ویڈیوز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ لازمی دیکھیے گا، کمنگ سون۔ ابھی یہ جو ویڈیو ہماری آئے گی اس میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم کون ہے، یہ آپ کو سنی بھی بتائیں گے اور اللہ یاری صاحب بھی بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ انتظار کیجیے گا۔ تو بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ سب مل کر درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد شریف۔ سلام یا صاحب زمان، سلام یا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔